وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی العلیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، الخبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، السمیع البصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا. عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں. دنیا بنائی تاکہ انسان عمل کرے، آخرت رکھی تاکہ بدلے دیے جائیں. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو سچائی کا راستہ دکھایا اور جھوٹ، بہتان، الزام وغیرہ برے کاموں سے دور رہنے کی تاکید فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 9 جمادی الاخرہ 1445 ہجری مطابق 22 دسمبر 2023 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش ہے. آج جس موضوع پر خطبہ تمام مملکہ کی مساجد میں ہوا ہے وہ ہے افواہیں اور اس کے نقصانات. افواہیں اور اس کے نقصانات اور ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وصیت ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. پیغمبروں کو اسی کی وصیت، اہل ایمان کو اسی کی وصیت. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ بولنا، سچائی کا راستہ اختیار کرنا یہ ایمان والے کی صفت ہے. جھوٹ منافق کی پہچان ہے اور بغیر تحقیق کے خبروں کو پھیلا دینا یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے. مدینہ میں خبر پھیل گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. جب خبر پھیل گئی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا. اس خبر کے بارے میں آپ دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں اسی کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو آپ نے اس کی تحقیق کی، اجازت مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اجازت ملی، نبی علیہ السلام سے ملے اور فرمایا، سوال کیا اطلقت نساءک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات معلوم کر لی تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، سن لو اے لوگو، لم یطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. اس کے بعد یہ آیت اتری جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. اور سے سنی آیت کو
اور دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، لوگوں کے پاس جب کوئی امن والی خبر آتی ہے یا خوف والی خبر آتی ہے، کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو امن سے تعلق رکھتی ہے، کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے ڈر اور گھبراہٹ پھیلتی ہے، اذاعوا بھی، تو لوگ بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ نے وعید سنائی اور فرمایا وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، ایسے پھیلانا صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی خبر آ جائے، کوئی بھی بات معلوم ہو، بغیر تحقیق کے، بغیر اس کی حقیقت کو سمجھے پھیلا دینا صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس خبر کو، اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، یا اولی الامر منہم، ولی الامر تک، جو صاحب ہیں، ذمہ دار ہیں لوگ، ذمہ داروں تک یہ خبر پہنچائیں، پھر وہ اس کی تحقیق کریں گے اور پھر معلوم ہوگا کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ اس آیت میں تنبیہ کی گئی ان لوگوں کو جو بغیر تحقیق کے خبر کو پھیلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ مشہور آیت اللہ تبارک سورہ حجرات کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی برا انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تم تحقیق کرو۔ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے تو انجانے میں تم سے نقصان ہوگا لوگوں کو، اور تم اپنے کیے پر بعد میں شرمندہ ہوگے۔ معزز سامعین، خبر اگر آتی ہے کسی بھی ذریعے سے، آج کل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے ذرائع ہیں جس سے دنیا میں لمحوں میں خبریں پھیل جاتی ہیں، اور اس خبر کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر وہ سچی نہ ہو تو۔ مومن کا یہ شیوا ہے، یا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر بات کو جو سنتا ہے پھیلا نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے۔ ایمان والے نے سب سے بڑا سچ کہا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایمان والے نے سب سے بڑا سچ کہا، محمد الرسول اللہ، گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پھر یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو سنے اس کو پھیلا دے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، دیکھیے حدیث سنیے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سن لے اس کو بیان کر دے، مطلب صرف سن کر بیان کر دے، تحقیق نہ کرے، اس کی پتہ نہ کرے کہ یہ بات میں نے جو سنی ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، حقیقت کیا ہے اس کی، سچ کیا ہے، وہ نہیں کرتا ہے تحقیق، اور ایسے ہی بیان کر دیتا ہے صرف سن کر، تو یہ جھوٹا انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا۔ انسان اللہ سے ڈرے، بات کا بہت اثر ہوتا ہے، خبر اگر تحقیق نہ کرے، اور بات افواہوں کی ہو رہی ہے، افواہیں بہت ساری پھیلائی جاتی ہیں، آپ نے سنا، آپ نے تحقیق نہیں کی، وہ افواہ تھی، آپ نے اس خبر کو پھیلا دیا۔ یہ جو پھیلائی جاتی ہیں خبریں، آج کل تو پتہ ہے آپ کو، میں نے جیسے بتایا میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ پر کوئی اپلوڈ کر دے، فیس بک پر ڈال دے، ٹک ٹاک پر ڈال دے، یا جتنے ذرائع ہیں الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے کروڑہا لوگوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے چند منٹ میں۔ آپ جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو ایسے دور میں جہاں چیزیں جلدی پھیلتی ہیں، چاہے وہ خیر والی چیز ہو یا شر والی چیز ہو، تو یہاں احتیاط بہت ضروری ہے۔ افواہوں پر کان نہیں دینا ہے۔ ہر آپ کے واٹس ایپ پر آئی ہوئی خبر صحیح نہیں ہو سکتی ہے، آپ تک پہنچائی گئی ہر خبر صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ پہنچانے والا کون ہے؟ نمبر ایک، کیا آپ اس کو جانتے ہیں جس نے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے؟ وہ مومن ہے یا کافر ہے، صادق ہے یا کاذب ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، دیندار ہے یا دنیا دار ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پتہ، ہمیں نہیں معلوم کہاں سے یہ بات۔ ایک سورس کیا ہے خبر کا؟ مصادر ہوتے ہیں خبروں کے، ہر خبر کے مصادر سورس، ہر خبر کے ذرائع ہوتے ہیں کہ
یہ خبر جس ذریعے سے آپ تک پہنچی ہے کیا وہ معتمد ہے، قابل اعتماد ہے، یا جھوٹی ہے، قابل اعتماد نہیں ہے؟ تو یہ تمام چیزیں. پھر اس کے بعد کیا یہ خبر پھیلانے کے قابل ہے؟ کہیں اس سے امت کو نقصان نہ ہو. بعض خبریں صحیح بھی ہوتی ہیں، معتمد ذرائع سے آتی ہیں، صحیح وثوق سے آپ تک پہنچتی ہیں، باوثوق لوگوں سے، سچے لوگوں سے اور صحیح ذریعے سے. لیکن وہ خبر ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو نشر کر دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں عوام کا نقصان بھی ہو. تو یہ تمام چیزیں قابل غور ہوتی ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل جو ہے لوگوں نے تو اس کو دھندا بنا لیا ہے. وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کو کوئی خبر ملے. بھائی مومن کا وقت بڑا قیمتی ہے. آپ اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیجیے. یہ بیکار کی افواہوں میں اور جھوٹ کو پھیلانے میں، بہتان الزام اس سے ہو سکتا ہے کسی پر، اور بڑا نقصان اس سے ہوتا ہے. ایک فرد کا بھی نقصان، سوسائٹی کا بھی، مسلم سوسائٹی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. کئی لوگ نقصان میں آ سکتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ نے بغیر تحقیق کے وہ خبر پھیلا دی ہے. آپ دیکھیں، تحقیق کریں، کتنے گھر اجڑ گئے افواہوں کی وجہ سے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے افواہوں کی وجہ سے، کتنے زندگیاں برباد ہوئیں افواہوں کی وجہ سے، کتنے لوگوں کی قتل و غارت گری ہوئی ہے افواہوں کی وجہ سے. یہ افواہیں ایسی نہیں ہیں، بڑا نقصان اس میں ہوتا ہے. لہٰذا انسان عقل مند اپنے عقل سلیم کا استعمال کرے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان جو بھی چیز اپنی زبان سے نکالتا ہے، یعنی جو الفاظ وہ بیان کرتا ہے، فرشتہ وہاں تیار اس کو نوٹ کرتا ہے. آپ میں جو بولتے ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے. اگر ہم نے جھوٹ بولا، کسی پر الزام لگایا، بہتان لگائی، یا افواہیں کو شیئر کیا، پھیلا دیا، تو وہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آنے والی ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. تم وہ چیزیں مت بیان کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے. دیکھیے اللہ کی نصیحت، دیکھیے اللہ کہتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ مت بیان کرو. تمہیں نہیں معلوم تو مت بولو. پھر بے شک کان، آنکھ اور دل سب سے سوال ہونے والا ہے. کانوں نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا دیکھا، دل نے کیا کیا کیا، تمام اعضاء سے سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے. بغیر علم کے آج کتنی چیزیں آپ اور ہم پھیلاتے ہیں. اللہ سے ڈریں بھائی. یہ فون ہے، واٹس ایپ میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے پاس، کتنے گروپس میں آپ ایڈ ہیں، کانٹیکٹس کی پوری لسٹ ہے. فیس بک یا اس کے علاوہ جو ذرا فیس بک اور یہ تو بہت زیادہ ہے، واٹس ایپ. اس میں آپ تک جو خبر آئی، کیا وہ خبر صحیح ہے؟ کس نے بھیجی آپ کو؟ کیا کبھی آپ نے اس کی تحقیق کی؟ بغیر کسی تحقیق کے اس کو نشر کر دیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، جھوٹا ہونے کے لیے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو بیان کرتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کو اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو، وہ بولے تو سچ بولے، وہ بولے تو خیر بولے، ورنہ خاموش رہے. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومن کی ایک پہچان بتاتے ہیں جس کو اللہ پر ایمان ہو، جو حساب و کتاب والا ہے، بدلے دینے والا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان ہو جس دن بدلے ملنے والے ہیں. تو وہ زبان کا استعمال کرے تو خیر میں. خیر کیا ہے؟ جھوٹ خیر ہے؟ نہیں ہے. سچ بولنا خیر ہے. زبان سے کسی کو تکلیف دینا خیر ہے؟ نہیں، شر ہے. یہ تو افواہیں پھیلانا زبان سے خیر ہے؟ افواہیں پھیلانا خیر نہیں ہے، شر ہے. تو پھر کیسے پھیلائی جا رہی ہے؟ بغیر تحقیق کے خبر کو لوگوں تک منتقل کر دینا، بتا دینا میں نے ایسا سنا ہے. اکثر کہتے ہیں نا بھائی کس نے کہا؟ میں نے سنا ہے، میں نے مارکیٹ میں سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو سنے وہ بیان کر دے، یہ جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
جو سنے وہ بیان کرتے یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے، جھوٹے کو کیسے سنیں گے ہم؟ اکثر دیکھیے آپ خبریں، کون بولے؟ سنا بھائی، سنی ہوئی خبر ہے، او بھائی کس نے سنا ہے؟ کہاں سے آئی بات ہے؟ اللہ سے ڈریں بھائی، اللہ سے ڈریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو ایمان ہو اللہ پر اور آخرت پر وہ خیر کہے، خیر، اس زبان ہے نا، اس کا استعمال خیر میں کرے۔ بولنے سے، جیسے اردو میں بڑے اچھے جملے ہیں، بات بولنے سے پہلے تولو کہتے ہیں، پہلے تولو پھر بولو۔ کیا مطلب؟ آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں، جو سینٹنس، جو جملہ، پہلے یہ سوچئے میں جو بولنے والی ہوں، بولنے والا ہوں، کیا اس میں خیر ہے؟ نیکی ملے گی؟ اللہ خوش ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا؟ ہاں اللہ راضی ہوگا تو بولیے، فوراً بولیے، اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ جو بولنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں اس میں شر ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، آخرت کا نقصان ہے، ہرگز نہیں بولنا۔ ورڈز نکلنے کے بعد آپ کے کنٹرول میں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے یا تو خیر بولو یا تو چپ، لیسمت، خاموش رہو، وہ بند۔ خاموشی فتنوں سے نجات ہے، من سکت فنجا کہتے ہیں، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ بول دیا آپ نے، کہہ دیا آپ نے، اب وہ آپ کے بول محفوظ ہیں، مسجل ہیں، ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اللہ کے یہاں فرشتوں کے ذریعے۔ اب اگر خیر ہے تو آپ کو نیکی ملے گی، فائدہ ہوگا، شر ہے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ لہٰذا انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھے اور اپنے زبان کا غلط جگہ استعمال کی۔ کچھ مثالیں دی گئی، دیکھیے لوگوں نے کیا کیا بولا، پہلے بھی، آج بھی بولتے ہیں نا لوگ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین کہتے تھے مشرکین مکہ، سچے امانت دار۔ جب آپ نے دنیا کا سب سے بڑا سچ کہا لوگوں سے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، یہ سچ ہے نا کہ اللہ کے سوا، لا الہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں، یہی سب سے بڑا سچ ہے دنیا کا، دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ سچ کہا، سچ کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی طرف ایمان کی دعوت دی۔ شروع آپ پر الزام لگانا، بہتان لگانا، آپ کو کیا کیا بولا گیا؟ ساحر بولا گیا، دیکھیے جادوگر ہیں، یا نعوذ باللہ جنون، مجنون ہیں، پاگل ہیں، جھوٹے ہیں، کاہن ہیں، طرح طرح سے کافروں نے جو ہے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی اپنی زبانوں سے۔ جو صادق امین کہتے تھے، جب سچ سنا تو کہا کہ جھوٹے ہیں آپ۔ اب بھئی وہ صادق کاذب کیسے ہو گئے؟ تم نے تو کہا تھا نا صادق ہے، نہیں مانا۔ کبھی کسی نے کہا کاہن ہیں، کسی نے کہا جادوگر ہیں، جادوئی باتیں کرتے ہیں، یہ سب الزام لگایا اپنی زبان سے، اور نبی علیہ السلام کو تکلیف دی، اللہ ناراض ہوا، اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا۔ جیسا چاچا نے کہا تھا نا، تبت یدا کا، کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، تب کہا تھا اس نے، بربادی ہو، ہلاکت ہو، کیا اس لا الہ الا اللہ کو سنانے کے لیے جمع کیا ہو ہم کو یہاں پر؟ تو اللہ نے آیتیں اتاری، تب ان کا نہیں ہوگا، تب تیرا ہوگا، تب یعنی ہلاکت بربادی، تب یعنی ہلاکت اور بربادی۔ آیتیں بچے سب آپ سب پڑھتے ہیں نا، کیا اس نے کیا کہا تھا؟ ابو لہب نے، جو چاچا تھا سگا، تب ہو آپ کا، تو اللہ نے آیتیں اتاری، تب ان کا نہیں ہوگا، تب تیرا ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته الى اخره وامرأته حمالة الحطب۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو جس نے جھوٹا بولا یا بہتان لگایا، اس پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر دیکھیے افواہیں کیسی برا خطرناک اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ شیطان نے آواز لگائی غزوہ احد میں، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے اہل ایمان کو کتنا نقصان ہوا، غزوہ احد کے واقعات پر کتنے دل گھبرا گئے، کتنے لوگ پریشان ہو گئے، اور کیسے دشمنوں کا تسلط ہوا جو جنگ میں، غزوہ احد میں، وہاں میدان احد میں ہوا تھا۔ ایک شائعہ کی وجہ سے، ایک افواہ کی وجہ سے کیا افواہ پھیلا دی گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے، جبکہ آپ باحیات ہیں، آپ میدان میں ہیں موجود، لیکن خبر پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا۔ اسی طریقے سے واقع افک ایک مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اللہ اکبر، آپ کی پیاری بیوی ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، صدیق اکبر، جو بہترین اسلامی گھرانہ،
مومنانہ گھرانہ، ان کی بیٹی صاحبزادی ام المومنین عائشہ جیسی بھولی بھالی نیک پاک دامن پاک باز مومنہ اللہ سے ڈرنے والی خاتون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ان پر الزام لگایا گیا، افواہ پھیلی۔ تو واقع افک ہے، مشہور ہے، جانتے نا واقع افک، جس کے متعلق کیا ہوا؟ واقع افک مشہور ہے، جانتے ہیں آپ، سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر الزام لگایا گیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر، صفوان رضی اللہ عنہ پر اس میں شامل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی کیونکہ آپ کی بیوی کے بارے میں الزام لگایا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی، 1 مہینے تک افواہیں پھیلتی رہی مدینہ میں، یہ دیکھو ایسا ہوا ہے، دیکھو ایسا چھو تھا، یہاں تک کہ آسمان سے آیتیں اتری برات کی جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی، آج بھی تلاوت کی جاتی ہیں، قیامت تک تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن 1 مہینہ تو نقصان ہوا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی بھائی، کیونکہ آپ کی بیوی آپ کے گھر والوں کے بارے میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو افواہوں کا اتنا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور خلیفہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دشمنان اسلام نے افواہیں پھیلا دی تھیں، کیا کہ یہ جو ہے ظلم کرتے ہیں اپنی عوام پر، اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے قرابت داروں کو دیتے ہیں مال غنیمت میں سے، مال کا حق ادا نہیں کرتے، جو مستحقین ہیں ان کو نہیں دیتے بلکہ اپنے خاندان والوں کو دیتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہ آج بھی کچھ ایسے نالائق بدبخت مسلمان ہیں جو بولتے ہیں لکھتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، آج بھی ایسے بدبخت پائے جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو۔ میں یہاں تو بات اس دور کی ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھیلا دیا گیا کہ یہ ظالم ہے اور یہ امانت دار نہیں ہے، عادل نہیں ہے، انصاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اس کا کتنا نقصان ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر لوگوں کے دلوں میں جو ہے آپ کی بدگمانی پھیل گئی اور آپ کا محاصرہ کیا گیا، مدینہ میں آپ کا گھیراؤ کر دیا گیا، آپ کے گھر میں آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، آپ کو ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، جبکہ بار بار وہ سمجھاتے ہیں میں ان الزاموں سے بری ہوں، ان کی شہادت ہوتی ہے، اور جیسے کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس میں ان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہوا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا رہی؟ افواہیں جو آپ کے خلاف پھیلائی گئی تھی، جبکہ آپ امانت دار تھے، سچے تھے، عادل تھے، نیک تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد افواہوں کی وجہ سے امت مسلمہ کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور آج بھی امت مسلمہ کو جھوٹی باتوں اور افواہوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، سچے کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے، امانت دار کو خائن سمجھا جاتا ہے، اور جو بری ہوتے ہیں ان کو ملزم اور متہم سمجھا جاتا ہے۔ کتنے ہی گھر تباہ، کتنے ہی رشتے ختم، کتنے ہی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، اور کتنی ہی طلاق ہوتی ہیں افواہوں کی وجہ سے، گھر بگڑ جاتے ہیں، رشتے طلاق، بہت سارے طلاق کے پیچھے افواہیں ہیں، آپ چیک کر کے دیکھیے، کئی مشکلیں ہوتی ہیں، مالوں کی تباہی ہوتی ہے۔ المہم افواہوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا، کبھی اس سے خیر کی امید نہیں کر سکتے آپ، ہمیشہ اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور افواہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جو بولے سچ بولے، بات پہنچتی ہے تو تحقیق کرے، اور وہ انسان، وہ مسلمان جس کا ظاہر اچھا ہے، کبھی اس کے بارے میں بدگمانی سے کام نہ لے، کیونکہ بدگمانی یہ گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور قرآن کی آیت میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا ہے وہ آیت سورہ حجرات کی؟ اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، آپ ذرا آیت سورہ حجرات کی پڑھ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر کی تحقیق کرنے کا حکم دیا پہلے، اگر فاسق کوئی برا انسان کوئی خبر لے کر آتا اس کی تحقیق کرو، تحقیق نہیں کرو گے تو انجانے میں تم نقصان پہنچاؤ گے لوگوں کو، پھر بعد میں جب تم کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تحقیق نہیں کی اور جھوٹ کو سچ سمجھا، حق کو ہم نے یا سچ کو جھوٹ سمجھا، حق کو باطل سمجھا، تو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، لیکن نقصان تو ہو گیا نا، کیا کریں گے اس کا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ دیکھیے غور کیجیے، بدگمانی سے بچو، ایک
بہت زیادہ گمان سے بچو، بعض گمان یعنی بدگمانی گناہ ہے، اور جاسوسی مت کرنا، کسی کے ٹوہ میں مت لگے رہنا 2، اور غیبت مت کرنا 3۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے بھائی کا مردہ کرو؟ تینوں گناہ ہے نا؟ کیا؟ بدگمانی 1، جاسوسی کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، پتہ کرنا یہ کہاں جاتا ہے کہاں جاتی ہے، کیا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتا، پتہ کرنا، تجسس جس کو کہتے ہیں، ٹوہ میں لگے رہنا، جاسوسی کرنا کسی کی 2، اور غیبت کرنا 3۔ پہلی چیز ہوگی تو دوسری چیز ہوگی، تیسری بھی چیز ہوگی، پہلی چیز ہی نہیں ہوگی نا تو دوسری بھی نہیں ہوگی، تیسری بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہے بھائی؟ پہلے بدگمان، پہلے ہوتا ہے کہ بھائی برا سمجھنا کسی کے بارے میں، یہ برا ہے، بدگمانی آ گئی۔ اب جب بدگمانی آئے گی تو یہ برا ہے تو اس کی برائیاں کیا کیا ہے وہ بھی پتہ کریں گے ذرا، چلو۔ بدگمانی ہو گئی تو اس کے بعد تجسس جنم لے گا، یعنی جاسوسی ہو۔ اب جب جاسوسی کریں گے تو کچھ نہ کچھ 1-2 غلطیاں تو ہوتی ہیں نا انسانوں کی، سارے تو پارسا نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پتہ چل گئے، غیبت شروع ہو گئی، ارے فلان ایسا ہے فلانا ایسی ہے۔ تو اللہ نے شروع ہی میں کہا کہ بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس سے تجسس بھی ہوگا، پھر جو ہے وہ بھی چیز آئیں گی۔ لہٰذا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، بدگمانیوں سے محفوظ رکھے، شائعات سے جس کو افواہیں کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے میں بتائی گئی ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ لیسن لرن کیا ہے بھائی؟ خطبے کا میسج کیا ہے؟ اٹھ کر جانا ہے۔ تو اب جاتے جاتے بھی ہو سکتا کئی واٹس ایپ پہ میسیجز آئیں گے آپ جیسے واٹس ایپ اب جمعہ بند تھا نا، جیسے کھولیں گے دیکھیں گے کئی خبریں آئیں گی، اور آج کل تو خبریں بہت پہلے آ جاتی ہیں، اور جیسے خطبے میں خطیب صاحب نے کہا اس ملک کے بارے میں جو کہ بلاد الحرمین ہے، اس کی خبروں کو تو حدث ولا حرج بتایا جائے، کتنی 50-100 خبریں آپ کو آئیں گی، چیک کریں گے تحقیق کریں گے تو دم نہ ٹانگ جس کو اردو میں بولتے ہیں، خبر کہاں سے آئی بھائی؟ او جوازات والوں نے یہ کر دیا، ان لوگوں نے یہ کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مملکہ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کون بولے؟ پہلا سوال سنا، میں سنا بولتے بولنا، آج ہی جمعے میں سنا حدیث، جو سنے وہ بیان کر دے وہ جھوٹا۔ بھائی آپ جھوٹ مت بولیے، اللہ سے ڈرو۔ چلیے آپ بولیے آپ کہاں سے سنے؟ میں بھی سنا بھائی، ارے آپ بھی سیم ہے، چلو ہٹیے بھائی۔ سمجھ والی بات کیا؟ جھوٹا ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنے وہ بیان کر دے۔ آپ نے کس سے سنا؟ کیا آپ نے صحیح ذرائع سے خبر کو معلوم کیا؟ تو بہت زیادہ افواہیں خاص طور سے مملکہ کے بارے میں اور عموماً مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے دنیا میں۔ آپ جانتے ہیں نا مسلمانوں کے بارے میں کیا مشہور ہے دنیا میں؟ دہشت گرد ہیں، گوشت کھاتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، برے لوگ ہیں۔ کافر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کیا سوچتے تھے مسلمان؟ ارے بھائی ہم تو ایسا سنے تھے آپ لوگوں کے بارے میں، صحیح ہوتا نا؟ میں اب تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے یہ سب جھوٹ ہے بھائی۔ اسی طریقے سے جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، اہل التوحید ہیں، ان کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اولیاء کا احترام نہیں ہے، بس بزرگ کو سجدہ ہی نہیں کرتا، یہ قبر پہ ماتھا نہیں ٹکتا، یہ برا بتایا جاتا ہے، بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بدعت کرنے والوں کو دیکھیے آپ، وہ بولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذری محبت نہیں ہے، نہ عید مناتے ہیں، نہ ایسے انگوٹھے کرتے ہیں، نہ صحیح احترام عزت کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تحقیق کرو تو پتہ چلے گا بھائی بڑا احترام ہے بھائی، صبح شام درود پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے ہیں بھائی۔ اور ادھر جگہ دیکھیں اہل توحید کہ بھائی یہ تو بزرگوں کی عزت کرتے ہیں بھائی، اولیاء کا احترام کرتے ہیں، کون منع؟ کس نے کہا؟ تو خبریں پھیلا دی جاتی ہیں اور وہ سن کر لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ سے ڈرے انسان، ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے جو جھوٹی خبریں پھیلائیں، افواہیں پھیلانے والوں میں سے ہم نہ بنیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے دوسری رکعت کی آخری آیت کیا پڑھی خطیب صاحب نے؟ سورہ غاشیہ کی، ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ سورہ غاشیہ کی آخری آیت ہے 2، ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے سب کو، اللہ کہہ رہا ہے۔ سارے انسان کہاں آئیں گے؟ ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم اور ان کا حساب ہم لیں گے، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کا حساب لیں گے۔ کون؟ العلیم، جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ کون حساب لینے والا ہے؟ وہ اللہ جو الخبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ وہ اللہ جو البصیر ہے، علام الغیوب ہے۔ لہٰذا کیا حساب دینا ہے مجھے اور آپ کو؟ سوچیں، وہ کام کریں جس میں ہمیں فائدہ ہو، افواہوں سے بچیں۔ واٹس ایپ پر کوئی بھی خبر آئے، فیس بک پر کوئی چیز آپ کو پڑھنے میں آئے، کوئی بھی SMS آئی، کوئی بھی چیز آئے، اس کو سچ نہ سمجھیں، فوراً پھیلائیں نہ دیں۔ آتی ارے بہت اچھا دکھ رہا، دکھتا اچھا ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، جو اچھا دکھتا ہے وہ اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ اچھا ہے نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ خبر بڑی اچھی ہے، فوراً بغیر بھائی میں بول رہا ہوں 1 منٹ نہیں لیتے ہیں لوگ،
1 منٹ بھی نہیں سوچتے. 1 منٹ معلوم نا 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈز بھی نہیں سوچتے, چند سیکنڈوں میں کلک, سلیکٹ کانٹیکٹ پڑ چلے گا. ارے یہ کیا آیا, یہ کون بھیجے؟ فلان بن فلان بھیجے. یہ کیا ہے؟ پھر جب اللہ سے ڈرنے والا اس کی تحقیق کرتا ہے تو جھوٹ ہے بھائی یہ. اب بھیجنے والے بھائی صاحب آپ نے یہ کیا بھیجا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ یہ انگلیوں کا کھیل کیا کھیل ہے؟ یہ انگلیوں کو جواب دینا ہے کل قیامت کے دن. یہ ہاتھ جواب دیں گے جو آپ کلک کرتے ہو, فارورڈ کرتے ہو چیزوں کو. اللہ سے ڈرو بھائی, لوگوں کی عزتوں کے ساتھ مت کھیلو. یہ جھوٹی خبر ہے, یہ جھوٹی خبر ہے جو آپ نے پھیلا دی ہے لوگوں میں. اب کیا کریں گے؟ اتنے کانٹیکٹس آپ کے, ہزاروں کے کانٹیکٹس یا 100 کے, ان تک بات چلی گئی. اب سب کو بولنا سوری 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 سوری, سوری کا پورا میسج بنانا, معذرت چاہتا ہوں میں نے غلط خبر آپ تک پہنچائی ہے, وہ لکھنا, پوروں کو سلیکٹ کر کے بھیجنا. اس سے اچھا نہیں تھا کہ آپ پہلے ہی تحقیق کر لیں اس کی؟ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اللہ سے ڈریں, کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے. جھوٹی گواہی, جھوٹ بولنا, بہتان, الزامات, افواہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. صداقت کی, امانت داری کی زندگی گزاریں. اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. اللہ تعالی ہم سب کو ڈرنے والا بنائے حقیقت میں. آمین واخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب جا کے پھیلانا نہیں کوئی بھی چیز انشاءاللہ بغیر تحقیق کے. جزاکم اللہ خیر.